ہم نے الفاظ مترادف کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ آج ہم الفاظ مترادف کے حوالے سے ایک مشق کریں گے۔ تو پہلے تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا الفاظ مترادف ہم کہتے ہیں ان الفاظ کو کہ جو لکھنے میں تو مختلف ہوں لیکن ان کے معنی ایک ہی ہوں، یعنی بالکل سیم ہوں، یا پھر آپس میں ملتے جلتے معنی رکھتے ہوں۔ جیسا کہ مثال میں ہم نے دیکھا تھا تقدیر، قسمت۔ اب ان کے معنی بالکل ایک ہی ہیں مگر ان کی جو لکھنے کا انداز ہے، جو املا ہے، وہ دیکھیے بالکل مختلف ہے۔ تقدیر کیسے لکھا ہوا ہے اور قسمت کس طرح سے۔ پھر دوسری مثال میں ہم نے جنگ اور لڑائی کو دیکھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ ان کے تو آپس میں معنی صرف ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ جنگ بہت بڑی ہوتی ہے، لڑائی چھوٹی سی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا تھا کہ جملے کے حساب سے ہمیں مترادف کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ روزمرہ کسے کہتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ روزمرہ یعنی اس زبان کے بولنے والے اہل زبان اس لفظ کو، اس مترادف کو ایسے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا بھی ہمیں ضرور خیال رکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے جب مترادف کا استعمال کرنا ہے تو وہ ہم نے آسان استعمال کرنے ہیں۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الفاظ مترادف کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ورڈ سینونیمز، اسے ہی ہم مترادف کہہ رہے ہیں، اور مترادف کی جمع ہے مترادفات۔ تو اب ہم ایک مشق بھی کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم الفاظ مترادف کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہمارے جملے پر کیا فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک عبارت موجود ہے، ایک پیراگراف ہے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ ہر انسان کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے۔ ہمارا ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، لیکن اس کو پانے کے بعد ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ آزاد وطن کی اہمیت وہ جانتے ہیں جو آزاد نہیں ہیں۔ ہمارا ملک بہت حسین ہے، اس کی خوبصورتی دنیا میں مشہور ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس عبارت میں، اس لکھی ہوئی چیز میں ہمیں بہت سے ایسے لفظ ملتے ہیں کہ جو مترادفات ہیں، ایک جیسے معنی رکھتے ہیں یا ملتے جلتے معنی رکھتے ہیں۔ جیسے پہلے جملے میں اور دوسرے جملے میں میرے ساتھ مل کر ڈھونڈیے کہ کون سا ایسا لفظ ہے جس کا مترادف بھی استعمال ہوا ہے۔ جی، وطن اور ملک۔ اب دیکھیے کہ یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے معنی رکھتے ہیں۔ ان کو ہم ایک جملے میں بھی ہم نے اپنے ملک کے لیے وطن کا لفظ استعمال کیا اور دوسرے جملے میں ہم نے وطن کے لیے ملک کا لفظ استعمال کیا۔ اب اس سے فرق تو جملے پر کوئی نہیں پڑا، بالکل صحیح رہا۔ اگر ہم یہاں لکھتے ہر انسان کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے تو یہ جملہ بالکل درست ہوتا، کوئی خرابی نہیں تھی۔ اور اگر ہم یہاں اس جملے میں لکھتے ہمارا وطن ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھیے اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ دونوں تو مترادف ہیں۔ اب یہاں پر اس کو استعمال کرنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ایک تو ہمارا ذخیرہ الفاظ، جیسا کہ ووکیبلری جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، وہ بھی بڑھ گیا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وطن کے لیے ہم ملک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو الفاظ مترادفات کے استعمال سے سب سے بڑا فائدہ جو ہماری زبان کو ہوتا ہے وہ یہی کہ اس کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں اور اس میں مترادف دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کو پانے کے بعد ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اب اس میں یہ جو لفظ پانا ہے، اس سے ملتا جلتا یا اسی جیسے معنی رکھنے والا ایک لفظ پچھلے جملے میں موجود ہے۔ پچھلا جملہ ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، یہ ہے۔ اس میں بتائیے کہ پانے سے ملتا جلتا کون سا لفظ ہے؟ حاصل، بالکل صحیح۔ تو پانا اور حاصل آپس میں مترادف ہیں۔ چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں
تو دیکھیے یہاں میں نے ڈکشنری میں لغت میں لفظ تلاش کیا پانا، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا کہ کس طرح ہم گوگل کے ذریعے آن لائن ڈکشنری میں لفظ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں نے پانا کا جب لفظ تلاش کیا، یہاں مائک کی ایک شکل بنی ہوئی ہے، جب آپ اسے دبائیں گے تو آپ کو اس کا تلفظ بھی پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے اردو معنی، اور پانا کے اردو معنی بتائے ہوئے ہیں پڑا پانا، بازیافت ہونا، بھوجن کرنا، سراغ لگانا، حاصل کرنا۔ حاصل کرنا دیکھیے یہ اس کے اردو معنی میں آ رہا ہے، تلاش کرنا، معلوم کرنا وغیرہ۔ اور آگے دیکھیے مترادفات کیا ہیں اس کے، پہنچنا، پہچاننا، اور اسی طرح بھگتنا، بھرنا، کھانا وغیرہ، ملنا، سہنا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا جانا، ہم نے یہ جانا کہ ہمارے پاس کون سے دو لفظ تھے، پانا، اور اس کا ہم نے مترادف استعمال کیا ہوا تھا حاصل۔ تو یہاں جب ہم نے تلاش کیا تو ہمیں تو پتہ چلا کہ پانا کا جو حاصل کرنا ہے وہ تو معنی ہے، بلکہ مترادف بھی نہیں ہے بلکہ معنی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بعض دفعہ تو مترادف کے ملتے جلتے معنی ہوتے ہیں۔ چلیے ہم یہیں پر آ جاتے ہیں اپنی پہلی اسکرین پر کہ ہم نے تو یہ جانا تھا نا کہ مترادف میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں بالکل، اور کبھی ان کے آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حاصل اور پانا لفظ ہے یہ آپس میں کون سے مترادفات ہیں، ایک ہی معنی والے، یعنی جن کے بالکل ایک ہی میننگز ہیں، ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اور بھی مترادفات اس پیراگراف میں موجود ہیں۔ اس کو پانے کے بعد ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ آزاد وطن کی اہمیت وہ جانتے ہیں جو آزاد نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک مترادف موجود ہے اور وہ ہے قدر اور اہمیت۔ تو قدر ہونا اور اہمیت ہونا دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، جسے ہم انگلش میں ویلیو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، یعنی ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ۔ اور آزاد وطن کی قدر کون کرتے ہیں؟ جو خود آزاد نہیں ہوتے، انہیں اس کی قدر، یعنی اب دیکھیں میں نے جب ابھی پڑھا تو میں نے یہاں قدر کی جگہ اہمیت پڑھا، اور یہاں اہمیت کی جگہ میں نے قدر پڑھا۔ تو جملے پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، معنی پر، جملے کے جو معنی تھے، مفہوم تھے، اس پر کوئی فرق نہیں آیا۔ آگے دیکھیے ہمارا ملک بہت حسین ہے، اس کی خوبصورتی دنیا میں مشہور ہے۔ تو اس جملے میں اب آپ مجھے بتائیے کہ کون سا مترادف استعمال ہوا ہے؟ جی بتائیے۔ بالکل صحیح، حسین اور خوبصورت۔ تو ہم حسین اور خوبصورت بھی ایک ہی جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے تو دیکھیے میں نے حسین لفظ کو جب لغت میں تلاش کیا تو اس کے اردو معنی ہمارے پاس آ رہے ہیں خوبصورت ہونا، صاحب جمال، حسن والا، ایک نام مسلمانوں میں وغیرہ، قبول صورت، من موہن وغیرہ۔ اور اس کے مترادفات دیکھیے، خوبصورت تو یعنی خوبصورت اس کا مترادف بھی ہے اور اس کے معنی بھی ہیں۔ تو یہ بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں بھی آپس میں مترادفات ہیں، اور ایسے مترادفات ہیں جو بالکل ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اگر میں یوں لکھوں کہ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، اور آگے لکھوں اس کی یا اس کا حسن دنیا میں مشہور ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جبکہ میں نے دونوں مترادفات کی جگہ جو ہے وہ تبدیل کی۔ تو اس طرح ہم مترادفات کا کسی بھی تحریر میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے، جیسا کہ ہم نے جانا، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہماری تحریر میں مزید خوبصورتی آتی ہے، کیونکہ جب ہم ایک ہی لفظ کو بار بار استعمال کرتے ہیں تو اس سے تکرار پیدا ہوتی ہے، جبکہ اگر ہم اس لفظ کی جگہ اس کا مترادف استعمال کریں تو وہ پھر ہمارے لیے فائدہ مند رہتا ہے، اس حوالے سے کہ ہماری تحریر میں تکرار نہیں آتی۔ چلیے اب آپ کے سامنے ایک اور مشق موجود ہے۔
اس میں یہ کیونکہ بہت آسان ہے، اس میں آپ خود تلاشیں گے، خود ڈھونڈیں گے کہ کس لفظ کا کون سا مترادف ہے۔ جیسے یہاں الفاظ لکھے ہیں، میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ جھنڈا، خوف، صحیح، ضروری، پاس۔ اور دوسری لائن میں اہم، درست، قریب، ڈر، پرچم۔ اب آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے کہ کون سے لفظ کا مترادف کہاں ہے۔ جیسے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس جھنڈا، تو آپ بتائیے ان میں سے جھنڈے کا مترادف کون سا ہے؟ بالکل صحیح، پرچم۔ اب دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس خوف، تو اس لائن میں پڑھیے اہم، درست، قریب، ڈر۔ ان میں سے کون سا لفظ ہونا چاہیے خوف کا مترادف؟ ڈر ہے، بالکل صحیح۔ ڈر جو ہے وہ خوف کا مترادف ہے، یعنی جہاں پر ہم ڈر کا استعمال کرتے ہیں اسی جگہ پر ہم خوف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے جملے کی ساخت پر یعنی اسٹرکچر پر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں کہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو میں نے کہا لگ رہا ہے، اور اگر میں کہوں کہ مجھے خوف آ رہا ہے تو آ رہا ہے۔ جملے کے اسٹرکچر میں تبدیلی آ رہی ہے مگر معنی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اگلا لفظ ہے صحیح، تو دیکھیے اب ہمارے پاس جو لفظ باقی بچے ہیں 3، اہم، درست، قریب۔ تو صحیح کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ درست، بالکل صحیح۔ اس کے بعد اگلا دیکھیے ضروری۔ ضروری کا مترادف ہے اہم، اور آپ یہ دیکھیے کہ ضروری کا ہمارے پاس ایک اور مترادف بھی ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت استعمال کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ بالکل صحیح، ضروری اور اہم کا ایک اور مترادف ہوتا ہے لازمی۔ اور پھر اگلا لفظ دیکھیے پاس۔ پاس کا مترادف کیا ہوگا؟ ایک ہی بچہ ہے ہمارے پاس، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پاس کا مترادف ہونا چاہیے قریب۔ اور قریب کا بھی ایک اور مترادف ہوتا ہے نزدیک۔ تو یوں آپ نے دیکھا کہ کتنے آسان سے مترادفات تھے جن کو ہم نے آپس میں ملایا۔ تو آج ہم نے جانا کہ الفاظ مترادف کا کسی بھی تحریر میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے تحریر پر کیا فرق پڑتا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ ہم الفاظ مترادفات کو آن لائن لغت میں ڈکشنری میں کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں اور اپنی تحریر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور الفاظ مترادف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔